دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام حدیث قدسی میں۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک کے فرمان جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت فرمایا اور اس امت تک پہنچایا، اور اس کی برکتیں الحمدللہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے ہم حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ آج بھی ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ اس پروگرام میں ہم سب حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک پر بات کریں، درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ، مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ وہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے نماز چھوڑنے کی سزائیں، نماز کو ترک کرنے کی سزائیں، نماز نہ پڑھنے کی سزائیں۔ اس حوالے سے آئیے ایک حدیث قدسی سنتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب کیا جائے گا۔ اگر وہ درست نکلی تو بندہ کامیاب اور کامران، اور اگر اس میں خرابی ہوئی تو پھر انسان ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ اور اگر نمازوں میں کچھ کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ پاک فرمائے گا کہ میرے بندے کے نوافل کو دیکھو، اگر نوافل میں سے اس کے پاس کچھ ہے تو اس کی کمی کو کوتاہی کو پورا کر دیا جائے، اور اسی طرح سے اس کے دیگر اعمال کا بھی حساب کیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث قدسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ نماز آپ نے پڑھی یا نہیں، اور اگر پڑھی تو کیا ادا پڑھی، اپنے وقت میں ادا کی، یا پھر اس کو قضا کر دیا۔ کیونکہ جو لوگ نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں، جو لوگ نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ بلکہ اس سے پہلے ایک اور آیت سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ جی ہاں، یعنی ہر نماز اپنے وقت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز کو وقت گزار کر نہیں پڑھ سکتے۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز وقت گزار کر پڑھتے ہیں، فجر کا وقت گزر جاتا ہے نیند میں، اور اس کے بعد فجر کی نماز کو قضا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو معاذ اللہ ادا ہی نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ قضا کر کے پڑھ لیا کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ فرمایا خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے نماز چھوڑنے کی سزائیں۔ لوگ اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک اس بات کو بالکل واضح انداز پر ارشاد فرماتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اس بات کو سمجھے، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ ویل کیا ہے۔ جہنم میں ایک وادی کا نام ویل ہے۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اور یہ اتنی خوفناک وادی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جہنم کی اس وادی سے جہنم بھی روزانہ پناہ مانگتا ہے۔ اتنی خوفناک وادی ہے، اور اس خوفناک وادی میں ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا جو نماز کو قضا کر کے پڑھا کرتے، جو نماز کو وقت گزار کر پڑھا کرتے تھے۔
مدنی چینل کے ناظرین، یہ نماز اللہ پاک کی بہت اہم ترین عبادت، جہاں پر اللہ پاک نماز پڑھنے والوں کو بے شمار انعامات، بے شمار فضائل اور برکتیں عطا فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ان کی روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے، ان کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، اللہ پاک ان کی قبر کو روشن فرما دیتا ہے، اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو وہیں جہاں اللہ پاک نمازی کو اتنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے، تو وہیں اللہ پاک بے نمازی سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے بے شمار سزائیں رکھی ہوئی ہیں، اور قبر و حشر میں اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث پاک سنتے ہیں جو اس کی وعید کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے۔ جو مسلمان ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، اس کے لیے تو وعید بہت بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز۔ مدنی چینل کے ناظرین، غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص بے نمازی ہے تو اسے غور کر لینا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کی علامت کو اپنا رہا ہے، کن لوگوں کی نشانی کو اپنا رہا ہے، اسے غور کر لینا چاہیے اس بات پر۔ آپ دیکھیں نا، اگر تھوڑا سا ہم غور کریں، اگر نماز کی ٹوٹل 5 نمازوں کی ڈیوریشن کو ہم نکال لیں کہ 5 نمازوں کی ڈیوریشن کیا بنتی ہے، تو فجر کی نماز بمشکل 10 منٹ کی ہے، ظہر کی نماز بمشکل 15 منٹ کی ہے، عصر کی نماز بمشکل 10 منٹ کی ہے، مغرب کی نماز 15 منٹ، عشاء کی نماز 20 منٹ۔ یعنی اگر آپ سنتوں اور نوافل کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرتے ہیں تو یہ ٹائم لگتا ہے۔ ہم اپنے اوقات کو دنیا کے کتنے فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں، دنیا کے لیے اپنا بہت سارا وقت نکال لیتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، جس کی تاکید ہمارا اسلام، ہمارا دین بار بار کرتا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو نماز قائم کرنے کا حکم دوں، میں کسی کو نماز قائم کرنے کا حکم دوں، اور اس کے بعد جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا دین ان لوگوں سے کیسی بیزاری کا اظہار فرماتا ہے جو لوگ نماز کو قضا کر دیتے ہیں، جو لوگ نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو نماز کسی حال میں معاف نہیں، نماز کی پابندی کرنا یہ ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ 5 نمازیں اپنے وقت میں ادا کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان کی ذمہ داری ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کہ وہ 5 نمازیں اپنے وقت میں ادا کرے۔ اس میں سستی کرنے کی، اسے قضا کرنے کی، اسے چھوڑنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں اور نماز کا اپنے آپ کو پابند بنا لیں، کیونکہ نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب، اللہ پاک کی جو بے شمار نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ یعنی ساری عبادتوں میں اگر آپ افضل ترین عبادت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ نماز ہے جو اللہ کا قرب انسان کو دلا دیتی ہے، جس میں انسان گویا کہ اللہ پاک سے ہم کلام ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مشہور ہے، فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے اس نماز کی اہمیت کو سمجھیں، اللہ پاک کے غضب کو دعوت نہ دیں، اللہ پاک کی ناراضی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور نمازوں کی پابندی اختیار کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا دوزخ میں داخلہ یقینی ہو گیا ہے۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، کتنی سخت وعید ہے۔ اب یا تو ہم اس سے آنکھیں بند کر کے اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں، تو یاد رکھیں یہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کے سچے نبی کا کلام ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین،
اور ان کا فرمان ہے، تو یا تو انسان آنکھیں بند کر کے غفلت کے ساتھ اللہ پاک کو ناراض کرتا رہے، یا پھر اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم نماز کی پابندی شروع کر دیں، تو اللہ نے چاہا تو ہماری بخشش کا ذریعہ ہوگا، ورنہ اس پر بہت سخت وعیدیں ہیں۔ ایک میں آپ کو روایت سناتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، انتہائی سخت ناراضی کا اظہار اس میں فرمایا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم یوں دعا مانگا کرو، اللہ پاک ہم میں سے کسی کو بدبخت اور محروم نہ رہنے دے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ بدبخت اور محروم کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازوں کو قضا کر دینے والا، نمازوں کو ترک کر دینے والا بدبخت اور محروم ہے، اس لیے کہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ آپ سن چکے ہیں کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز، تو ہمیں اس فرق کرنے والی چیز کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے یقیناً ہم اس بات کو پسند ہرگز نہیں کرتے کہ ہمارا اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے، یقیناً ہم اس چیز کو پسند نہیں کریں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے اس فرق کو باقی رکھیں، اور اگر اس فرق کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، کیونکہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ زمانہ صحت میں، زمانہ تندرستی میں جو شخص نماز قضا کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کی امانت، اس کی توحید، اس کا صدقہ اور اس کا روزہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس قدر اس سے ناراض ہو جاتا ہے جو حالت صحت میں نماز کو قضا کر دیتا ہے، یعنی تندرستی بھی ہے، صحت بھی ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، لیکن بلا وجہ نماز کو قضا کر دیتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ان لوگوں سے سخت ناراض ہوتا ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں داخل نہیں ہونا ہے جو اللہ پاک کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو حقیر جانے گا، اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا، 6 دنیا میں، 3 مرتے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قیامت کے دن۔ یہ ٹوٹل 15 سزائیں ہیں جن کا سلسلہ دنیا سے سٹارٹ ہو کر قیامت تک پہنچ رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو سزائیں دنیا میں اسے مل رہی ہیں 6 سزائیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی زندگی میں سے اپنی رحمتیں اٹھا لے گا، اسے اپنی رحمتوں سے محروم کر دے گا۔ نمبر 2، اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ نمبر 3، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 4، لوگ اس سے نفرت کریں گے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ختم ہو جائے گی، لوگ اس سے نفرت کریں گے۔ نمبر 5، اللہ اس کے نیک اعمال کا، اچھے اعمال کا اسے صلہ نہیں دے گا۔ اور نمبر 6، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کے لیے حصہ نہیں ہوگا، یعنی وہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں شامل نہیں ہوگا۔ اور جو 3 سزائیں اسے مرتے وقت ملیں گی، اللہ اکبر، نمبر 1، وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 2، بھوکا ہو کر مرے گا۔ نمبر 3، پیاسا ہو کر مرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو سزائیں قبر میں مل رہی ہیں بے نمازی کو، ان میں سے ایک یہ کہ اللہ پاک اس کی قبر کو اس کے لیے اتنا تنگ کر دے گا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اور اللہ پاک اس پر چنگاریوں والی آگ مسلط کر دے گا، یعنی چنگاریوں والی آگ میں اس کو انڈیل دیا جائے گا۔ اور نمبر 3، اللہ پاک اس پر ایک ایسا سانپ یعنی اژدہا مسلط فرما دے گا جو بہادر و دلیر کہلاتا ہے۔ وہ سانپ بہادر و دلیر کہلاتا ہے، اور وہ اسے نماز فجر اگر قضا کی ہے تو ظہر تک ڈستا رہے گا، نماز ظہر اگر اس نے قضا کی ہے تو عصر تک ڈستا رہے گا، اگر نماز عصر قضا کی ہے تو مغرب تک ڈستا رہے گا۔ بے نمازی کے ساتھ یہ عذاب کا اور سزاؤں کا سلسلہ اس کے ساتھ جاری رہے گا۔ تو 6 سزائیں دنیا میں مل گئی، 3 اسے مرتے وقت سزائیں ملی، اور 3 قبر کے اندر سزائیں ملیں گی، اور قیامت کے دن جو اسے 3 سزائیں ملیں گی، ان میں سے ایک یہ کہ اللہ پاک
اسے اپنے جلال سے دیکھے گا، جس سے اس کے چہرے کی جسم کی کھال گر جائے گی۔ نمبر 2، اللہ پاک اس کا حساب سختی سے لے گا۔ اور تیسری سزا قیامت کی یہ ہے کہ اللہ پاک اسے اوندھے منہ کر کے دوزخ میں داخل فرما دے گا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ پاک کے اس غضب سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو دنیا میں تھوڑا سا وقت نکال لیں، نمازوں کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیں۔ تھوڑا نفس پر مشقت ہوتی ہے، شیطان سستی دلاتا ہے، شیطان وسوسے داخل کرتا ہے، شیطان دنیا کی مصروفیات میں ہمیں مصروف کر دیتا ہے، مشغول کر دیتا ہے، جس سے ہم نمازوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ان سزاؤں پر غور کرنا ہے، ہمیں اللہ پاک کے اس غضب پر غور کرنا ہے کہ کہیں خدا نہ کرے اگر اللہ نے ہمیں غضب سے دیکھ لیا، اگر اللہ کے عذابات میں سے ان 15 عذابات میں سے کوئی ایک عذاب بھی اللہ نہ کرے ہم پر مسلط ہو جائے تو ہمارا نازک بدن یقیناً اس قابل نہیں ہے، ایسی صلاحیت اور قوت نہیں رکھتا ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کوشش کریں، تو نماز کی پابندی کی عادت بنا لیں۔ تھوڑی سی مشقت ہوگی، تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ یہ وقت نکالنا، یہ مشقت برداشت کرنا ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ پاک کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ورنہ یاد رکھیے، یہ جو 5 نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا اس میں اپنا نقصان ہے، نقصان کسی اور کا نہیں ہے، نقصان اس میں ہمارا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان نمازوں کو قضا کرنے سے ہم اپنے لیے کیا کیا نقصانات خود خرید لیتے ہیں، کیا کیا نقصانات خود حاصل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے جو فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کے چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے، چہرے کے نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو ظہر کی نماز قضا کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کی روزی میں سے برکت اٹھا لیتا ہے، آمدنی میں برکت نہیں ملتی ہے، اللہ پاک روزی میں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ جو عصر کی نماز قضا کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کے جسم کی طاقت، قوت، توانائی کو ختم فرما دیتا ہے، جسم کی طاقت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ جو مغرب کی نماز قضا کر دیتا ہے، مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو بڑے غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ اس کی اولاد سے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور جو عشاء کی نماز قضا کر دیتا ہے وہ اپنی نیند کے سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے، آپ بھی اپنے آپ سے سوال پوچھیں، میں بھی اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جو تکالیف ہیں، جو محرومیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی ہے، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، یا نیند میں سکون نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خود ہی نمازوں کو قضا کر کے اللہ پاک کی ناراضی کو خود مول رہے ہیں، اپنی زندگی کو ہم خود تکلیف دہ بنا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ تو اگر انشاءاللہ ہم نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی، ہم نے انشاءاللہ اس کو نمازوں کو وقت میں ادا کرنا شروع کر دیا، اللہ نے چاہا تو ہماری زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی، بلکہ زندگی اور دنیا ہی نہیں، ہماری قبر بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور اگر نمازوں کو قضا کرتے رہے تو دنیا بھی خراب، قبر بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ اسی لیے اتنی ساری تفصیل سننے کے بعد بھی اگر ہمارا ذہن نہیں بنتا ہے نماز کی پابندی کرنے کا، نمازوں کو با جماعت پڑھنے کا، ابھی بھی ہمارا ذہن نہیں بنتا، چھوٹے چھوٹے عذر، چھوٹی چھوٹی مطلب جو ہے آپ کے لیجئے کہ ناقابل قبول عذر جو ہم نے اپنے خود بنا لی ہیں، کپڑے پاک نہیں رہتے، یہ مصروفیت ہے، کام کی مصروفیت ہے، تھک جاتا ہوں اور جو ہے وہ کام پر ہوتا ہوں، پڑھائی میں مصروف ہوتا ہوں، کاروبار میں جاب پر ہوتا ہوں، تھک جاتا ہوں۔ تو یہ عذر میرے پیارے اسلامی بھائیوں میں اللہ پاک کی بارگاہ سے کیسے نجات دلائیں گے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم ان تمام چیزوں کا عذر کس طریقے سے پیش کریں؟ تو یقیناً اللہ پاک کی بارگاہ میں تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ہمت کریں، اپنا ذہن بنائیں، اپنی نیت کر لیں، مدنی چینل کے ناظرین ابھی نیت کر لیں، ہم یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ابھی نیت کر لیں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ تمام نمازیں با جماعت پڑھیں گے، کوئی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنا یہ ذہن بنا لیں گے انشاءاللہ
شیطان سستی دلائے، لاکھ سستی دلائے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے انشاءاللہ اپنا مضبوط ذہن بنا لینا ہے، اور کوئی بھی نماز قضا نہیں کرنی ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اسی لیے جتنی زیادہ نیکیاں ہو سکتی ہیں آخرت کے لیے جمع کرتے چلے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازیں قضا کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بے نمازیوں کو بھی نمازی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب